حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، ان کے واقعات کو یہاں پہ بیان کیا گیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب ایک مرے ہوئے گدھے کو دیکھا اور آپ نے حیات بادل ممات، موت کے بعد دوبارہ زندہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 100 سال تک سلائے رکھا. اس کے بعد پھر اللہ نے دوبارہ آپ کو جگایا. یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی گئی. اور یہاں اس بات کا ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مناظرہ تھا وہ بیان کیا گیا. اس کے بعد ایک اہم واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا اس کا یہاں پہ ذکر ملتا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دے تو چوں کر مردے جلائے گا، یا اللہ مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو جلاتا ہے. اے اللہ I want to see کہ تو کس طریقے سے میت کو زندہ کرتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال شک کی بنیاد پہ نہیں تھا، کیونکہ آگے کی آیات خود ہی کہتی ہیں قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے. قال بلا، عرض کی یقین کیوں نہیں، یقین تو بالکل ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. اس کے حوالے سے روایتیں ملتی ہیں، تفاسیر میں دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، تو سفر کے درمیان میں آپ نے کیا دیکھا کہ کچھ روایتوں میں ایک جانور کا ذکر ملتا ہے، اور کچھ روایتوں میں گدھے کا ذکر ملتا ہے، کچھ روایتوں میں ایک مچھلی کا ذکر ملتا ہے کہ ایک مچھلی پڑی ہوئی تھی، اسے جو ہے اس کا کچھ حصہ سمندر میں تھا، کچھ حصہ سمندر کے باہر تھا، اور سمندر کے جانور جو تھے وہ مچھلی کو کھا رہے تھے، اور باہر کے جو پرندے تھے اور درندے تھے وہ بھی مچھلی کا جو بچا ہوا حصہ تھا اسے کھا رہے تھے. اور ایک دوسری روایت میں جو گدھے کا ذکر ملتا ہے کہ اسے آپ نے دیکھا تو اسے بھی ایسا ہی تھا کہ کچھ پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے تھے، اور کچھ جو درندے ہوتے ہیں چیر پھاڑنے والے درندے، گوشت خور درندے جو ہوتے ہیں وہ اسے کھا رہے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اس کے بدن کے جو حصے ہیں الگ الگ پرندے الگ الگ درندوں کے شکم میں جا رہے ہیں، اللہ کریم انہیں کیسے جمع کرتا ہے، اللہ انہیں کیسے جمع کرتا ہے، یہ اشتیاق آپ کے دل میں آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خواہش ظاہر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا. اللہ نے ارشاد فرمایا قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے. اللہ نے انہیں دکھانا چاہا، مشاہدہ کرانا چاہا. دراصل مشاہدہ جو ہوتا ہے یہ الگ ہوتا ہے، علم جو ہوتا ہے جو سن کر کے یا پڑھ کر کے حاصل ہو یہ الگ ہوتا ہے، جو دیکھ کے علم حاصل ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. جو بندگان خاص ہوتے ہیں اللہ ان کو مشاہدات کراتا ہے، اللہ انہیں مشاہدے کے ذریعے سے علم عطا فرماتا ہے. اور یہ جو علم حاصل ہوتا ہے مشاہدے کے ذریعے سے یہ وہ علم ہوتا ہے جس سے قلب مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے. جو 4 پرندے ہیں ان کے حوالے سے روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ 4 پرندے لو. تو جو 4 پرندے لیے گئے اس میں سے کوا لیا گیا، اور مور لیا گیا، اور کبوتر لیا گیا، اور مرغ لیا گیا. مرغ ٹھیک ہے، دیگ، اس کا ذکر ملتا ہے. ان 4 پرندوں کو آپ نے لیا، اس کے بعد پھر آپ نے ان کو ذبح کیا، ان کو کاٹا، پھر ان کو اچھے طریقے سے جیسے کہا جاتا ہے اس کا قیمہ بنا دیا، اس کے باریک باریک حصے کیے، ان کو ملا دیا گیا. پھر ان میں کا کچھ حصہ مختلف پہاڑوں پہ رکھا، اور پھر جب ان مختلف پہاڑوں پہ رکھا تو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے آپ کو فرمایا تھا کہ اسے ندا دینا. تو آپ نے ندا دی، تو جیسے ہی آپ نے ندا دی تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہ جو مختلف حصے تھے، روایتوں میں یہ آیا ہے کہ جلد الگ تھی، گوشت الگ تھا، ہڈیاں الگ تھی. تو پہلے ہڈیاں الگ ہوئی، جلد الگ ہوئی، اور اس کے بعد پھر گوشت الگ ہوئے، پھر جن کا گوشت تھا، جن کی ہڈیاں تھی، اور جن کی جلد تھی وہ ان سے جا ملی، وہ زندہ ہوئے، اور وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اطمینان قلبی کا آپ نے مطالبہ کیا تھا وہ سعادت آپ کو عطا فرمائی.